جی السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج صبح واک کرتے ہوئے ایک ورڈ ذہن میں آیا، صراط مستقیم، جو کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا ہوگا ماشاء اللہ، روزانہ آپ نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس سینس میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میرے دوست ایک کولیگ تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ امانت میں ساری نمازیں جو ہے وہ ماشاء اللہ باجماعت پڑھتا ہوں، لیکن یہ کہ ظہر کی نماز میں نا وہ میں نہیں پڑھتا جان بوجھ کے۔ تو میں نے کہا جی کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تو کہتے کہ یار وہ ریاکاری کے زمرے میں ایک چیز آ جائے گی کہ وہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں پڑھوں گا تو میرے دوست احباب دیکھیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میں نماز کا دکھاوا کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کے حضور والا میں نے کہا کہ دیکھیں، جو صراط مستقیم جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹ لائن ہے، اور اگر قرآن دیکھے جائے، قرآن پاک میں بھی حوالے ملتے ہیں، سرکار دو عالم کی ذات کے حوالے سے بھی ملتے ہیں کہ اور روایات میں بھی ہے کہ صراط مستقیم پہ شیطان آپ کو چلنے سے منع کرتا ہے، اس اسٹریٹ لائن پہ، اور وہ آپ کو دھکیلے گا نیگیٹو وے میں کہ نماز نہ پڑھو، آپ کو دھکیلے گا کہ حقوق العباد نہ ادا کرو، حقوق اللہ نہ ادا کرو، حقوق اللہ نہ ادا کرو۔ تو اگر اس کی سائڈ پہ نہیں چلے گی، وہ آپ کو پھر اوور پازیٹیو وے میں لے جائے گا۔ ایک تو پازیٹیو وے اچھی چیز ہے، ایک اوور پازیٹیو وے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ، میں نے اپنے دوست کو کہا آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس نے وہ چھڑوا نہیں سکا، آپ کو اوور پازیٹیو وے میں لے گیا کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ ریاکاری کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو فرض نماز، فرض چیزیں اس سینس میں نہیں چھوڑ دینی کہ ہمارے کوئی ریاکاری ہے یا اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو دوستو، جو میں نے ازیوم کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ جو شیطان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو وے پہ کرے، اس اسٹریٹ لائن سے بائیں طرف ہم کو دھکیلے اور ہمیں کہے کہ یہ بھی چیز نہیں کرنی، یہ بھی چیز کوئی نہیں کرنی، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھا جائے گا۔ اگر وہ نہیں چلتی تو پھر پاکستان میں اگر دیکھیں تو وہ زیادہ اوور پازیٹیو وے میں ہمیں لے جاتا ہے۔ اوور پازیٹیو وے کیا ہے کہ آپ نے، جیسے میرے دوست کے ساتھ ایک سچویشن ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے میں جناب ریاکاری میں آ جاتا ہوں۔ ایک یہ ہے، ایک اوور پازیٹیو وے ہے کہ ہم نے بہت سے متبرک ہستیاں ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، فاتحہ خوانی پڑھنی چاہیے، لیکن ان سے مدد مانگنا، ان سے اپنی حاجت روائی پیش کرنی، مشکل کشائی کا معاملہ کرنا، یہ اوور پازیٹیو وے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اوور پازیٹیو وے ہے کہ اگر ہم مطلب یہ کہ جیسے ریسنٹلی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات تھے، تو بہت سارے بچوں کو یہ برین میں ان کے چیز ڈال دی گئی کہ اگر آپ بم بلاسٹ کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ جو ہے امریکن فوج ایسی ہے، یہ مساجد میں ایسے لوگ ہیں جو جہاد کی ترغیب نہیں دیتے، ان کو ماریں، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایسا برین کر دینا ہے کہ اگر کوئی کسی اسلامی معاملات میں 19-20 کر دیتا ہے تو اس کو فوراً آپ قتل کر دیں، کوئی انویسٹیگیٹ نہ کریں، اور اس کو جناب آپ کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ اوور پازیٹیو وے ہے، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اور آپ نے اقوال بھی سنے ہوگا کہ جب جاہلیت تو ہو، اس کی تباہی تو ہے، لیکن جب شعور بکتا ہے نا تو وہ اور زیادہ تباہی لاتا ہے۔ اس سینس میں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا، اس نے کہا کہ سرکار نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم فرض نماز ادا کرو، نیکی یہ ہے کہ تم سچ بولو۔ 2-4 پوائنٹ آپ نے گنوائے، اگر اللہ معاف کرے کہ 19-20 مجھ سے الفاظ میں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا۔ تو وہ چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا تو وہ دیکھ لے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دین مکمل ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کو دین کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور دین کو زیادہ اوور طریقے سے ہم نے اس میں بدعت بھی ایڈ نہیں کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے ازیوم کی ہے، آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی اور صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔